السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها وعذب الذین کفروا وذلک جزاء الکافرین۔ پھر اللہ نے اپنے رسول پر اور اہل ایمان پر اپنی تسکین نازل فرمائی، اور اس نے ایسے لشکر اتارے جو تمہیں دکھائی نہیں دیتے تھے، اور اس نے کافروں کو عذاب دیا، اور کافروں کی یہی سزا ہے۔ آج کے لیسن میں ہم فعل مضارع کی گردان کو سمجھیں گے۔ اس سے پہلے ہم نے فعل ماضی کی گردان کی تھی، اور اس کے ایک ایک صیغے کو ہم نے اچھی طرح سے سمجھا تھا کہ کیسے بنا تھا۔ اسی طرح ہم فعل مضارع کی گردان کے بھی ایک ایک صیغے کو اچھی طرح سے سمجھیں گے کہ کیسے بنتا ہے، تاکہ کوئی ابہام باقی نہ رہے۔ سب سے پہلے ہم فعل مضارع کی گردان کے اوزان دیکھتے ہیں، اور اس میں ہم سب سے پہلے دیکھیں گے کہ غائب کے لیے کون سا صیغہ ہوتا ہے، اور غائب میں پہلے ہم مذکر دیکھیں گے اور اس کے بعد مؤنث۔ تو مذکر میں بھی ہم پہلے واحد، پھر تثنیہ اور پھر جمع۔ تو واحد مذکر غائب کے لیے جو صیغہ استعمال ہوتا ہے وہ فعل کے وزن پر یفعل ہوتا ہے، اور اس کا جب تثنیہ بناتے ہیں تو وہ یفعلان ہوتا ہے، اور جمع جو ہے اس کے لیے یفعلون۔ اور اس میں مضارع کی جو علامت ہے وہ یا کنسیڈر کی جاتی ہے، اور اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے وہ۔ اور جو مؤنث غائب ہے اس کے لیے واحد کے لیے تفعل صیغہ استعمال کیا جاتا ہے، اور تثنیہ کے لیے تفعلان، اور جمع کے لیے یفعلن۔ اس میں جو مؤنث کی علامت ہے غائب کی، وہ مذکر حاضر کے برابر ہوتی ہے، اور اس کے لیے مضارع کی علامت تا استعمال ہوتی ہے۔ عام طور پہ تو اور تم کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ جو مؤنث غائب ہے وہ حاضر مذکر کے برابر ہے صیغے کے لحاظ سے۔ واحد مذکر حاضر کے لیے صیغہ استعمال ہوگا تفعل، یعنی کہ جو مؤنث واحد کے لیے غائب کے لیے تھا وہی یہاں پہ صیغہ استعمال ہوگا تفعل۔ اور تثنیہ کے لیے سیم وہی تثنیہ مؤنث غائب والا صیغہ استعمال ہوگا تفعلان، اور جمع کے لیے یہاں پہ تفعلون کا صیغہ استعمال ہوگا۔ حاضر یا مخاطب کے مؤنث کے لیے واحد کے لیے تفعلین کا صیغہ استعمال ہوگا، اور تثنیہ کے لیے تفعلان کا استعمال ہوگا۔ تثنیہ غائب مؤنث اور حاضر مذکر اور حاضر مؤنث، ان تینوں کے لیے ایک ہی صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ اور جمع مؤنث حاضر کے لیے تفعلن کا صیغہ استعمال ہوگا، اور اس کے بعد متکلم میں مذکر اور مؤنث کے لیے ایک ہی صیغہ ہوتا ہے۔ واحد کے لیے افعل، اور تثنیہ اور جمع کے لیے ایک صیغہ استعمال ہوتا ہے لیکن نفعل۔ علامات مضارع جو ہیں وہ 4 ہیں، جو کہ فعل مضارع کے شروع میں لگتی ہیں، یعنی کہ یا غائب کے لیے یعنی کہ وہ کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور تا تو یا تم کے لیے، اور مؤنث غائب کے لیے واحد اور تثنیہ کے لیے بھی تا یوز ہوتی ہے، اور الف جو ہے وہ صیغہ جو ہے وہ میں واحد متکلم کے لیے یعنی کہ انا کی ضمیر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور نون جو ہے وہ جمع متکلم کے لیے، اور تثنیہ متکلم کے لیے بھی نون کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، جو کہ نحنو کی ضمیر کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ اور یفعلن اور تفعلن، ان کے جو اینڈ پر نون ہیں وہ اس کو نون نسوہ بھی کہتے ہیں۔ اب ہم اگر فعل ماضی لیں ذہبہ، اور اس کا فعل مضارع ہوگا یذہب۔ یذہب کا معنی ہے وہ جاتا ہے یا جائے گا، اور تذہب کا معنی ہے تم جاتے ہو یا تم جاؤ گے، اور اذہب کا معنی میں جاتا ہوں یا جاؤں گا یا میں جاؤں گی کریں گے، اور نذہب کا معنی ہم جاتے ہیں، جاتی ہیں، یا ہم جائیں گے یا جائیں گی۔ ابھی جب ہم فعل مضارع کی گردان میں مختلف صیغے دیکھ رہے تھے تو اس وقت ہم نے یہ دیکھا کہ فعل مضارع کی علامت کے طور پر حرف تا کا استعمال کافی زیادہ نظر آیا۔
تو اب ہم ذرا اس کو تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں۔ حرف تا جو ہے وہ فعل مضارع کے شروع میں آ کر عموماً تو یا تم کا معنی پیدا کر رہی ہوتی ہے۔ اس معنی کے علاوہ بھی اس کی ایک خصوصیت ہے کہ بعض اوقات فعل مضارع کے شروع میں تا، تو یا تم کا معنی پیدا نہیں کر رہی ہوتی، بلکہ وہ مؤنث کا معنی پیدا کرنے کے لیے استعمال ہو رہی ہوتی ہے۔ چنانچہ تذہبوا کا معنی تو جاتا ہے یا تو جائے گا بھی کر سکتے ہیں، اور تذہبوا کا معنی وہ جاتی ہے یا وہ جائے گی بھی کر سکتے ہیں، یعنی تذہبوا مذکر حاضر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور مؤنث غائب کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ اس صیغے کا معنی دونوں میں سے کون سا کیا جائے؟ عبارت میں جب کوئی لفظ استعمال ہو رہا ہو تو اس کا معنی متعین کرنے میں کوئی دقت پیش نہیں آتی۔ مثلاً تذهب عائشة إلى المسجد كل يوم لحفظ القرآن الکریم، یعنی تذہب کا معنی تو جاتا ہے نہیں کر سکتے، ورنہ اس جملے میں کوئی معنی ہی پیدا نہیں ہوگا۔ یہ تذہب کی بات مؤنث غائب کا معنی پیدا کرنے کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ چنانچہ معنی کریں گے عائشہ مسجد جاتی ہے، کل یومن ہر روز، لحفظ القرآن الکریم، قرآن کریم کو حفظ کرنے کے لیے۔ لیکن یہی تذہب ایک اور عبارت میں بھی استعمال ہو رہا ہے، جیسے أين تذهب كل يوم یا خالد۔ تو اب یہاں پہ معنی کریں گے اے خالد تو ہر روز کہاں جاتا ہے۔ یہاں تذہب کی بات تو حاضر مذکر کا معنی پیدا کر رہی ہے۔ اسی طرح تذہبانی کا معنی تم دو جاتے ہو بھی ہے اور تم دو جاتی ہو بھی ہے، یعنی کہ معنی متعین کرنے میں کوئی دقت پیش نہیں آئے گی۔ اگر کسی عبارت میں ذکر ہو رہا ہو عائشہ اور فاطمہ کا تو تذہبانی کا معنی تم دو جاتی ہو کریں گے۔ أين تذهبان یا عائشہ و یا فاطمہ بعد العصر، اے عائشہ اور اے فاطمہ تم دونوں عصر کے بعد کہاں جاتی ہو۔ یہاں جاتے ہو نہیں کہہ سکتے۔ اور اگر کسی عبارت میں ذکر ہو رہا ہو خالد اور حامد کا تو تذہبانی کا معنی تم دو جاتے ہو کریں گے۔ أين تذهبان یا خالد و یا حامد بعد العصر، یہاں معنی کریں گے اے خالد اور اے حامد تم دونوں عصر کے بعد کہاں جاتے ہو۔ اب ہم نے دیکھا کہ فعل مضارع کے جو گردان ہے اس میں علامات مضارع جو ہیں وہ مختلف صیغوں کے لیے مختلف استعمال ہوتی ہیں۔ تو اب اس کو ہم ذرا ایک دفعہ پھر سمجھ لیتے ہیں، تو اس طرح سے امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھ آ جائے گی۔ تو ایک چیز آپ نے سب سے پہلے یہ یاد رکھنی ہے کہ صیغہ نمبر 1، صیغہ نمبر 2 جو میں نے آپ کو بتایا تھا، یہاں میں نے ابھی لکھ بھی دیا ہے اس چارٹ میں، تو ان کو آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ یاد رکھنا ہے۔ سب سے پہلا صیغہ ہے واحد مذکر غائب، اور اس کے بعد دوسرا صیغہ ہے تثنیہ مذکر غائب، اور تیسرا صیغہ ہے جمع مذکر غائب۔ اس کو آپ نے اسی ترتیب سے یاد رکھنا ہے۔ اور چوتھا صیغہ جب آپ کو میں کہوں تو چوتھا صیغہ کوئی اور نہیں جائے گا، حاضر کی طرف نہیں آپ جائیں گے بلکہ آپ غائب مؤنث واحد، اور اس کے بعد پانچواں صیغہ جو ہے وہ غائب تثنیہ مؤنث۔ جب آپ سے بات کی جائے چھٹا صیغے کی تو آپ کو یہ یاد ہونا چاہیے کہ غائب مؤنث اور جمع یہ چھٹا صیغہ ہوگا، اور اس کے بعد ساتواں صیغہ جو ہے وہ وہاں سے حاضر کا شروع ہوتا ہے، اور سب سے پہلا یعنی کہ ساتواں صیغہ جو ہے وہ حاضر مذکر واحد، اور آٹھواں صیغہ جو ہے حاضر مذکر تثنیہ، اور نواں صیغہ حاضر مذکر جمع، اور 10واں صیغہ جو ہے وہ حاضر مؤنث واحد، اور 11واں صیغہ حاضر مؤنث تثنیہ، اور 12واں صیغہ حاضر مؤنث جمع، 13واں صیغہ متکلم کا ہوگا واحد کا، اور 14واں صیغہ متکلم جمع کا ہوگا۔ اب جیسا کہ ہم نے پہلے دیکھا فعل مضارع کے 4 علامات ہیں۔ یا سے شروع ہونے والے صیغوں کی تعداد 4 ہے، پہلا، دوسرا، تیسرا اور اس کے بعد چھٹا۔ اور تا سے شروع ہونے والے صیغوں کی تعداد 8 ہے، اس میں چوتھا، پانچواں، ساتواں، آٹھواں، نواں، 10واں، 11واں، 12واں۔ الف سے شروع ہونے والے صیغوں کی تعداد
ایک ہے یعنی کہ 13واں، اور نون سے شروع ہونے والے سیغوں کی تعداد بھی ایک ہے اور وہ ہے 14واں۔ اب ہم ایک فعل ماضی لیتے ہیں ذہبہ، اور اس سے ہم فعل مضارع کی گردان بناتے ہیں۔ اسے سب سے پہلے یذہبو بنے گا، پہلا صیغہ ہے، اور اس کا دوسرا صیغہ ہوگا یذہبانی، اور تیسرا صیغہ ہوگا یذہبون، اور چوتھا صیغہ ہوگا تذہبو، اور پانچواں صیغہ ہوگا تذہبانی، اور چھٹا صیغہ ہوگا یذہبنا، اور ساتواں صیغہ ہوگا تذہبو، آٹھواں صیغہ ہوگا تذہبانی، نواں صیغہ ہوگا تذہبون، 10واں صیغہ تذہبینا، اور 11واں تذہبانی، اور 12واں جو ہے وہ تذہبنا، اور 13واں اذہبو، اور 14واں جو ہے وہ نذہبو۔ اب اس میں دیکھیں چوتھا اور ساتواں صیغہ جو ہے وہ سملر ہیں، اور اسی طرح پانچواں اور آٹھواں اور 11واں یہ تین صیغے جو ہیں یہ بھی سملر ہیں، تو یہ ایک ہی لفظ ہے، تو جس کے مختلف معنی بنتے ہیں، اور یہ سیاق و سباق سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے جملے میں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ فعل مضارع میں نون کے حرف کی کیا اہمیت ہے۔ جمع مؤنث کے لیے استعمال ہونے والا جو نون ہے اس کو ہم نون نسواں بھی کہتے ہیں۔ الف، واو اور یا کو عربی زبان کے حروف علت یعنی کہ ووولز کہا جاتا ہے، اور جس نون سے پہلے نہ واو ہو اور نہ الف ہو اور نہ ہی یا ہو، اور وہ نون کسی فعل میں جمع مؤنث کا معنی پیدا کرنے کے لیے استعمال ہو رہا ہوتا ہے، تو یذہبنا کا معنی، جیسے کہ ہم یہ مثال لیں یذہبنا کا معنی وہ سب جاتی ہیں یا سب جائیں گی اور کریں گے، اور تذہبنا کا معنی تم سب جاتی ہو اور تم سب جاؤ گی کریں گے۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ یذہبونا بھی آتا ہے گردان میں، تو اب یذہبنا اور یذہبونا اس میں کیا فرق ہے؟ یذہبونا بھی اور یذہبنا بھی دونوں فعل مضارع غائب کے صیغے ہیں، اور وہ کا معنی دونوں کے اندر پیدا ہو رہا ہے۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ یذہبونا جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے اور یذہبنا جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ یذہبونا دو سے زیادہ مردوں کے لیے استعمال ہوگا، اور یذہبنا دو سے زیادہ عورتوں کے لیے استعمال ہوگا۔ اسی طرح تذہبونا اور تذہبنا میں فرق ہے۔ تذہبونا اور تذہبنا دونوں فعل مضارع میں جمع مخاطب حاضر کے صیغے ہیں، دونوں میں تم کا معنی پیدا ہو رہا ہے، جبکہ تذہبونا مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے اور تذہبنا مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ خالد، حامد، انور اور امجد سے پوچھنا ہو کہ تم کہاں جاتے ہو یا تم کہاں جا رہے ہو تو کہیں گے این تذہبونا، اور اگر عائشہ، ختیجہ، زینب، مریم سے پوچھنا ہو تم کہاں جاتی ہو یا تم کہاں جا رہی ہو تو پھر این تذہبنا کہیں گے۔ فعل مضارع کی گردان کو ایک مرتبہ پھر ڈیٹیل کے ساتھ دیکھ لیتے ہیں۔ اس کا ایک ایک صیغہ، ایک ایک حرکت، اس کو آپ نے بہت اچھی طرح سے سمجھنا ہے، بہت ڈیٹیل کے ساتھ، اور اس کو ایسے اپنے اندر اتار لینا ہے، کیونکہ یہاں پہ اگر آپ کی کوئی گڑبڑ ہوئی تو پھر آگے ساری آپ کی گرامر ہی خراب ہو جائے گی۔ تو یہ چونکہ بیسک چیزیں ہیں اس لیے آپ کو اس کو اچھی طرح سے سمجھنا ضروری ہے۔ تو ابھی ہم اس کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں غائب، مذکر اور واحد، اس میں یفعلو کے وزن پر۔ تو یفعلو پہلا صیغہ ہے، اور اس کی جو بناوٹ ہے اس میں یا مضارع کی علامت، اور اس کا ترجمہ ہوتا ہے وہ۔ اس میں عین کلمہ کے اوپر مطلوبہ حرکت ہوتی ہے، یعنی کہ جس وزن پہ ہو، اگر وہ یفعلو کے وزن پہ ہے تو وہ عین کے اوپر زبر، اگر یفعلو کے وزن پہ ہے تو زیر ہوگی عین کلمہ کے اوپر، اگر یفعلو کے وزن پہ ہو تو کلمہ کے اوپر پیش ہوگی۔ اس کے بعد پہلے صیغے کے لام کلمہ کے اوپر پیش ہوگی، اور اس کا صیغہ کہلاتا ہے واحد مذکر غائب۔ دوسرا صیغہ کیا ہے؟ غائب، مذکر اور تثنیہ، اور یہ وزن پہ ہے یفعلانی کے وزن پہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں فعل مضارع کی علامت یا ہے، اور یہ وہ کا معنی دیتا ہے، اور اسم کے تثنیہ کی علامت آنی کو لگا کر فعل میں تثنیہ کا معنی پیدا کیا گیا ہے، اور صرف اس تثنیہ کے شروع میں ہی یا آتی ہے۔ تثنیہ مذکر غائب اس کا صیغہ ہے، اور تیسرا صیغہ غائب، مذکر اور جمع، یہ وزن ہے اس کا یفعلون،
اور اس میں یا فعل مضارع کی علامت ہے جس کا مطلب ہے وہ، اور آخر میں اسم صرف جمع مذکر کی علامت جیسے کہ او نہ لگا کر فعل میں جمع مذکر کا معنی پیدا کیا جاتا ہے، اور اس کا صیغہ ہے جمع مذکر غائب۔ اور اس کے بعد غائب میں مؤنث کا دیکھتے ہیں، اس میں واحد میں اس کا جو وزن ہے فعل مضارع کا وہ تفعلوا کے وزن پر آتا ہے، اور شروع میں تا لگتی ہے فعل مضارع کی علامت، اور یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور اس میں آخر میں لام کلمہ پر ہمیشہ پیش ہوتی ہے واحد کے لیے، اور اس کا صیغہ ہے واحد مؤنث غائب۔ اب پانچواں صیغہ دیکھتے ہیں غائب مؤنث اور تثنیہ، اور اس کا وزن ہے تفعلانی، اور اس میں شروع میں تا فعل مضارع کی علامت ہے، اور اس کا ترجمہ وہ مؤنث کے لیے کیا جاتا ہے، اور آخر میں تثنیہ کے لیے آنی لگاتے ہیں، اور اس کا صیغہ ہے تثنیہ مؤنث غائب۔ اور اس کے بعد چھٹا صیغہ ہے غائب مؤنث جمع کا، اور اس کا وزن ہے یفعلن، اور اس میں یا مضارع کی علامت وہ کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ جو لفظ ہوتا ہے اس کا مادہ یعنی کہ فعلہ کا وزن پر ہے تو فعلہ، اور اس کے بعد نون زبر نا جو مؤنث جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی نون سے پہلے اگر الف واو یا نہ ہو تو وہ نون نسواں کہلاتا ہے، تو یہ وہ نون اس کے ساتھ لگاتے ہیں، اور جمع مؤنث غائب کا یہ صیغہ بن جاتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں ساتویں صیغے کی طرف۔ یہاں سے حاضر مخاطب کے صیغہ شروع ہو جاتا ہے، اور اس میں سب سے پہلا صیغہ کیا ہے مذکر واحد، اور اس کا وزن ہے تفعلوا، اور اس میں تا جو ہے مضارع کی علامت، اس کے بعد مادے کے حروف، اور آخر میں واحد کے لیے لام کلمہ پر پیش۔ یہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ حاضر کے مذکر تثنیہ کے صیغے میں وزن ہے تفعلانی، اور اس میں تا جو ہے وہ فعل مضارع کی علامت جس کا ترجمہ تو ہوتا ہے، اور اس کے بعد پورا مادہ، اور اس کے بعد آخر میں آنی یعنی تثنیہ کے لیے جو استعمال ہوتا ہے، اور اس کا صیغہ ہے تثنیہ مذکر حاضر۔ اور نواں صیغہ جو ہے وہ حاضر مذکر جمع کا ہے، اس کا وزن ہے تفعلون، اس میں تا جو ہے وہ مضارع کی علامت، اور اس کے بعد مادے کے حروف کا سیٹ ہے، اور آخر میں اونا جو جمع مذکر کے جمع اسم کی طرح استعمال ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس کا صیغہ ہے جمع مذکر حاضر۔ 10واں صیغہ شروع ہوتا ہے حاضر کے مؤنث سے، اور اس میں سب سے پہلا صیغہ واحد کا ہے، اور اس کا وزن ہے تفعلین، جس میں تا فعل مضارع کی علامت جس کا ترجمہ تو ہوتا ہے، اور اس کے بعد مادے کے حروف ہیں لیکن اس کے آخری حرف کے ساتھ میں یا زائد لگتی ہے، اور اس کے بعد نون زبر نہ ہوتا ہے، اس کے یہ مؤنث کی علامت ہے، یعنی کہ مؤنث کا نون ہے، اور اس کے تلفظ میں اینا کی آواز واحد مؤنث حاضر کے لیے ہوتی ہے، اور یہ واحد مؤنث حاضر اس کا صیغہ ہے۔ اور اس میں مؤنث کا دوسرا صیغہ جو ہے وہ تثنیہ کا ہے، اس کا وزن ہے تفعلانی، اور اس میں تا جو ہے فعل مضارع کی علامت، اور اس کے بعد مادہ، اور اس کے بعد آنی کی آواز آتی ہے جو کہ تثنیہ کی علامت ہے، اور اس سے پہلے بھی 2 عدد تثنیہ صیغوں کے لیے بھی یہی لفظ استعمال ہو چکا ہے، اور اس کا صیغہ ہے تثنیہ مؤنث حاضر۔ اس کے بعد حاضر کے مؤنث میں جمع کا صیغہ آتا ہے تفعلنا، اس میں تا جو ہے وہ مضارع کی علامت جس کا ترجمہ تو سے کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد پورا مادہ ہے فعلہ، اور اس کے بعد نون زبر نہ ہے جو کہ مؤنث جمع کے لیے ہوتا ہے، یعنی کہ ایسا نون جس سے پہلے الف واو یا نہیں ہوتی، اور جس کو نون نسواں بھی کہتے ہیں، اور اس میں صیغہ ہے جمع مؤنث حاضر۔ اور اس کے بعد متکلم کے صیغے شروع ہو جاتے ہیں، اس میں مذکر اور مؤنث کے دونوں کے لیے ایک ہی صیغہ ہوتا ہے، اور واحد کے لیے وزن ہوتا ہے افعلوا، اور افعلوا میں الف جو ہے وہ فعل مضارع کی علامت ہے، اور اسم ضمیر انا کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور آ کو لے کر فعل میں واحد متکلم کا معنی لیا گیا ہے، اور صیغہ ہے واحد مذکر یا مؤنث متکلم۔ اس کے بعد تثنیہ اور جمع کے لیے متکلم کے لیے ایک ہی صیغہ استعمال ہوتا ہے، اور وہ نفعلوا کے وزن پر ہوتا ہے، اس میں نون جو ہے وہ ضمیر نحن کے وزن پر ہوتا ہے، اور اس کو لے کر فعل کے شروع میں
لگانے سے تثنیہ یا جمع متکلم معنی لیا جاتا ہے، اور اس کا صیغہ ہوتا ہے تثنیہ جمع مذکر مؤنث متکلم۔ اب یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ تثنیہ مؤنث غائب، تثنیہ مذکر حاضر اور تثنیہ مؤنث حاضر تینوں کے شروع میں تا آتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم آج کا لیسن ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔